اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اب میں بڑی ادب سے ملتمس ہوں عالی جناب مولانا سید گلریز مہدی صاحب قبلہ سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ گزارش ہے کہ اللہم صلی علی محمد سورہ توحید کی تلاوت بنت تصدق حسین ابن اصغر علی، بھولی بیگم بنت طالب حسین، وزیر حسین ابن بڈھن صاحب اور مولانا گلریز مہدی صاحب کی آج والدہ کی تدفین ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید پلا کر کنیز مرتضیٰ بنت وزیر الحسن صاحب کی روح کو فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم اللہ لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم اللہ لم یلد ولم یولد بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کے جملہ مومنین مومنات مسلم مسلمات کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے اور بالخصوص وہ مرحومین کے جنہوں نے اس عشرے کا انعقاد کیا ہے اور اس وقت یہاں نہیں ہیں ان کے لیے اسحال فرما دے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن الرحیم علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد بسم اللہ لم یلد ولم یولد له کفوا احد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس میں حقانیت اور حقیقت پائی جاتی ہے، کبھی بھی کوئی عبث اور بیکار کی گفتگو قرآن نہیں کرتا۔ لہذا یہاں جو حکم ہو رہا ہے وہ بالکل صریح ہے، واضح ہے، روشن ہے کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اور یہ ایمان و تقوی اسی وقت تمہارا کام آئے گا جب تک تم صادقین کے ساتھ نہیں ہو جاتے، اور صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ صادقین کے ساتھ کب ہونا ہے تمہیں،
یہ اللہ نے نہیں بیان کیا، بلکہ مطلق چیز کو بیان کر کے آگے بڑھ گیا ہے کہ تمہیں ہر زندگی کے ہر لمحے میں تمہیں صادقین کے ساتھ رہنا ہے، یعنی تمہارا کوئی بھی لمحہ صادقین سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ کیسے؟ مثلا اگر ہماری روح ہمارے جسم سے خالی ہو جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اگر ہماری روح ہمارے جسم سے خالی ہو جائے تو کیا ہو جائیں گے؟ ہم مردہ ہو جائیں گے۔ مردہ یعنی نجس ہو جائیں گے، اور ایسے نجس ہوں گے کہ اگر کوئی ہم کو چھوئے تو وہ بھی نجس ہو جائے۔ ہاں دیکھا آپ نے؟ اب دیکھیں کہ اللہ جس چیز کو حکم دے رہا ہے اس کو بتا بھی رہا ہے عملی طور کے اوپر، اس کو دکھا بھی رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنی زندگی کے بارے میں غور نہیں کرتے، ہم دوسروں کی زندگی کے بارے میں زیادہ غور کرتے ہیں، ہے نہیں؟ ہم دوسروں کی زندگی میں زیادہ غور کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اچھا انہوں نے ایسا کر دیا، اچھا وہ یہاں پہنچ گئے، لیکن اپنے بارے میں ہمیں غور فکر نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ جو سوال و جواب کرے گا وہ ہم سے ہمارے سوال جواب کرے گا، ہم سے ہماری بیوی کا سوال نہیں کرے گا، بھائی کا سوال نہیں کرے گا، پڑوسی کا سوال نہیں کرے گا، ہم سے ہمارا سوال کرے گا۔ اسی لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہونا تمہارا بہت ضروری ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں صادقین نہیں پائے جاتے تو بالکل ویسا ہی ہو جیسے تمہارا جسم بغیر روح کے ہوتا ہے نہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے صادقین کے سلسلے میں کہ یہ کیا ہے؟ اولی الامر ہے، اولی الامر۔ یہ کون ہے صادقین؟ صادقین اولی الامر ہیں، ہے نا؟ اور اللہ جو روح کے سلسلے میں کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اولی الروح من امر ربی۔ ہاں توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے روح کے سلسلے میں؟ اولی الروح من امر ربی۔ روح کیا ہے؟ امر الہی ہے، یعنی ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اطاعت کرنا ہے کس کی؟ اولی الامر کی، یعنی جو امر سے بڑا ہو، ہے نا؟ بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ روح کے سلسلے میں جو ایک لمحے کے لیے اگر ہماری جسم سے خارج ہو جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی ہے۔ ہاں، اور ہمارا جسم میتا بن جاتا ہے، ہمارا جسم مردہ بن جاتا ہے، ہمارا جسم نجس بن جاتا ہے، اور ایسا بن جاتا ہے کہ وہی باپ، وہی بیٹا، وہی بیوی، وہی ماں جو ابھی تھوڑی دیر کے لیے اتنی محبت والی تھی، اتنا پیار تھا، اب فوراً تیاری کرتا ہے کیا کرنے کے لیے؟ صاحب کا دفن کرنا ہے۔ دفن کہاں؟ مٹی میں دفن کرنا ہے، اور اس میں جتنی جلدی کرتا ہے کہ بس حکم بھی ہے ویسے جلدی کرنے کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے، کڑی سے کڑی ملائیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قل الروح من امر ربی، یعنی روح کیا ہے؟ ایک امر الہی ہے، لیکن اولی الامر کون ہے؟ جو اس سے بڑے ہیں، اور اولی الامر ہے کون؟ یہی صادقین ہیں۔ بس اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کو زندہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کو زندہ رکھنا ہے، تو پھر کونوا مع صادقین کے ساتھ ہونا پڑے گا، اولی الامر کے ساتھ ہونا پڑے گا، تب جا کر کے تم زندہ بنو گے، تب جا کر کے بوزر و سلمان بن پاؤ گے، وگرنہ تمہاری زندگی بل انعام کلہم اضل واولئک هم الغافلون، جانور اور جانور سے بھی بدتر بن جائے گی، اور تم ہی لوگ غافل کہلاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ ہے اللہ، اللہ ہم کو چاہتا ہے ہم زندہ رہیں، اور اسی لیے اب دیکھیے اب کڑی سے کڑی ملائیں۔ اب ادھر رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں من معتا ولم یعرف
امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، یعنی صادقین کو نہ پہچانے اور وہ مر جائے گویا جاہلیت کی موت مرتا ہے، یعنی اس کی جو زندگی تھی، اس کا سارا عمل جو تھا، یعنی سب کا سب بالکل بیکار ہو گیا، یعنی اس کا ایک عمل بھی بارگاہ معبودی میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع صادقین، مطلب کیا ہوا کہ جب تم صادقین کے ساتھ ہوگے تو یقیناً صادقین کو تلاش کرو گے، اور جب صادقین کو تلاش کرو گے تو سیدھی سی بات ہے کہ جو صادقین کہہ رہے ہوں گے، جو صادقین امر کر رہے ہوں گے، جو صادقین حکم دے رہے ہوں گے، جو اچھا و برا بتا رہے ہوں گے، اس کو فوراً اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین بناتے چلے جاؤ گے، اور جس وجہ سے تم کو خلق کیا ہے اللہ، اس کے وجہ سے تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتا چلا جائے گا۔ اس صلوات پڑھ دے محمد والے لہذا اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہاں ہے نا؟ اچھا یہ صادقین وہ والے صادقین نہیں ہیں کہ ہم نے اپنا نام صادق رکھا، ہیں جھوٹے، لیکن نام تو صادق ہے نا، اور یہاں کہتے ہیں صادق صاحب، ہے نا، یہاں زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں کاظم صاحب، صادق صاحب، ہے نا۔ ہمارا نام تو صادق ہے، لیکن اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے۔ نام اماں نے عالم رکھا ہے، لیکن ہم کچھ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں جیسا لقب ہے، جیسا نام ہے، ویسی شخصیت ہے۔ بس اگر صادق ہے تو پھر صادقی ہے۔ اگر میدان مباہلہ میں آ جائیں اور سامنے والے لوگ ہو تو دیکھ کے بتا دے کہ اگر یہ زبان ہلا دے تو پہاڑ اپنی جگہ ہے چھوڑ دے۔ اور اسی لیے اللہ دعوت بھی دے رہا ہے کہ کھلی ہوئی دعوت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ آ جاؤ۔ اچھا بعض اوقات دیکھیے ہمارے یہاں انتخاب میں گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ جب انتخاب ہم کرتے ہیں تو اس میں مشکل پیش آ جاتی ہے نا۔ مثلا اگر ہم کو کسی ڈاکٹر کا انتخاب کرنا ہے، ہم خود انتخاب کریں گے تو یقیناً اشتباہ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم کسی ڈاکٹر سے کہیں گے کہ بھائی تم بتاؤ کہ کس ڈاکٹر کو دکھائیں، ہمارے ساتھ ایسا ہے، تو وہ ڈاکٹر بتائے گا کہ تمہیں کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا علم وہ جانتا ہے، اس کا مرتبہ وہ جانتا ہے، اس فیلڈ کا وہ مالک ہے۔ پتہ چلا کہ جس فیلڈ کا مالک ہے اگر وہ رہنمائی کرتا ہے تو چیز صحیح ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو ہر فیلڈ کی مالک ہو؟ کسی علم میں آ جاؤ، کسی ادب میں آ جاؤ، شجاعت میں آ جاؤ، حلم میں آ جاؤ، کسی چیز میں آ جاؤ، کوئی بھی ثانی نہیں ملے گا۔ اگر جو بھی ہے وہ سب اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اہل بیت علیہ السلام ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام ہیں۔ سیرت ہے فاطمہ زہرا۔ انتخاب ہم گڑبڑ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود سے انتخاب کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر جب کوئی بڑا انتخاب کرواتا ہے، ہم خود سے اے بناتے ہیں تو گڑبڑ بنتا ہے نہیں؟ دیکھیے اے بنانا دے، لکیر کھینچ دیتا بچہ، لیکن جب کوئی ٹیوٹر پڑھا لکھا اس کو اے سکھاتا ہے تو اس کا اے صحیح بنتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اے بناتا جاتا ہے ٹیوٹر پڑھانے والا، ویسے ویسے اگر اے بناتا جائے یا چھوٹا آ لکھتا جائے یا ون لکھتا جائے، یقین جانے پروگریس کرتے ہوئے اس کا اے چھوٹا آ اور ون بڑا خوبصورت بنتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی اتباع کر رہا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اس فیلڈ کا مالک ہے۔ بس اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ آ جاؤ، اس لیے کہ ہر فیلڈ کے مالک ہے، جس چیز کی تمہیں تلاش ہے ان کے پاس تمہیں مل جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے، ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم کبھی ان کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے پاس کبھی نہیں جاتے ہیں۔
جبکہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ جانا چاہیے. ہم التجا کریں کہ یہ پرابلم ہے ہماری، اس کو حل کریں آپ، اور حل بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ حل نہیں ہوتا. بحرین کا وہ واقعہ یاد ہے؟ میں وہ واقعہ دہرانا نہیں اس لیے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ انار میں جو نام لکھے گئے تھے اور مسئلہ آ گیا تھا کہ صاحب یہ تو بھیا حقیقت کے اوپر مبنی ہے، یہی خلفائے حق ہیں، اب تم ثابت کرتے چلو. اگر ہم ہوتے تو ثابت نہ کر پاتے. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے بتایا کہ کیسے یہ حق بنے ہیں. اصل یہ باطل ہے، حق تو ہم ہیں جو تمہیں رہنمائی کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے حق بنے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے ہو. وہ گئے تھے کہ بھیا یہ تو ہمارے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، یہ انار میں کیسے نام آ گئے ہیں، کیسے نام کندہ ہو گئے ہیں. اور پھر یہی نہیں، پوری حقیقت بتا دی کہ دیکھو اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو اندر سوائے راگ کے کچھ نہیں ملے گا. ہاں لیکن جس کے دل میں علی کی محبت ہے، ہاں یہاں پہ ہے من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ. ہاں یہاں شہید مرا ہے، وہ مردہ نہیں سمجھنا اس کو. ہاں مردہ کون ہے؟ پہلی بات یاد ہے نہیں؟ مردہ کون ہے؟ جس کی روح نکل گئی ہو، وہ نجس ہو جاتا، اسے کہتے ہیں مردہ. لیکن جو اہل بیت میں مرتا ہے، یعنی اس کے روح امر جو ہے اس کے وجود میں پایا جا رہا ہوتا ہے، اور جب امر ہی وجود میں پایا جا رہا ہو تو مردہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، وہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بہترین زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کے ساتھ تمہیں ہونا ہے، لیکن ہم ہیں صادقین کے ساتھ نہیں. ہمارے لیے الگو کون ہونا چاہیے، آئیڈیل کون ہونا چاہیے، نمونہ عمل کون ہونا چاہیے؟ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ شہزادی کی جو آخری ٹائم تھا اس میں بہت غمزدہ تھی، بہت پریشان رہتی تھی ایک دم. تو اسماء بنت عمیس نے پوچھا کہ شہزادی کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ کسی چیز سے نگراں ہیں، بہت پریشان ہیں. کہ اسماء، عرب میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو ایک تخت کے اوپر لٹا دیتے ہیں، اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے یا عورت ہے یا مرد ہے. ہاں یہ مجھے پسند نہیں ہے اسماء. اب دیکھیے کون ہے ہمارا آئیڈیل؟ شہزادی فاطمہ زہرا، کہ جس کو یہ نہیں پتا، وہ مطلب جس کو یہ نہیں پسند ہو کہ مرنے کے بعد بھی اس کی شناخت ہو سکے کہ مرد ہے یا عورت، کس قامت کی ہے، اور اسی کی کنیز بے پردہ گھومے زندگی میں. ہاں اس سمجھنے والی باتیں، اس کھیل کی تھوڑی ہے. اللہ جتنا بڑا حکم دے رہا ہے کونوا مع الصادقین کا، وہ اسی لیے دے رہا ہے کہ سمجھو یہ زندگی چند لمحے کی ہے، یہ زندگی اصل نہیں ہے. اصل زندگی تمہاری وہاں کی ہے جہاں تمہیں آرام سے رہنا ہے، عیش سے رہنا ہے، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی درد، نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر، نہ کوئی طرح کی ٹینشن. لیکن تمہیں یہاں پر اسی کام کو انجام دینا ہے جو یہ کہہ رہے ہوں. اب دیکھیں جب بچے کو پکڑاتے ہیں نا تو بچہ ہاتھ چھڑاتا ہے، خود لکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے تو یہ بچہ آگے چل کے کامیاب ہو جائے گا. لیکن ہاتھ چھٹا رہا ہے تو بھی ٹیچر بھی کہے چھوڑو، جاؤ لکھو، جیسا چاہو لکھو، تو پھر رائٹنگ اس کی بگڑ جائے گی. ہاں یہاں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو سپرد کر دو ان کے بالکل. اب جیسا چاہیں یہ کام تم سے لینا، بس تم کو ویسا ہی کرنا ہے. اگر ویسا نہیں کیا ہے تو پھر مشکل تمہارے لیے آ جائے گی. ہاں آج دیکھیے بھائی
یعنی وہ بیوی کی جو آدمی مرنے کے بعد کیا پتا بھائی کہاں ہے، کیسے ہیں، کس حال میں ہے، کوئی اس کے اوپر حکم نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی جو ہے وہ اس پر کوئی وجوب اور حرام نہیں ہوتا ہے، اب اس کو چاہے جیسا رکھا جائے، لیکن وہ شہزادی نگراں ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد ہمارا جسم دکھے نہیں، اور اس کی کنیز بے پردہ گھومے. بے پردہ تو چھوڑیے، بے پردہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلے، مثلا بد حجاب گھومے، بالکل اوریاں گھومے، بے حیائی کے طور پر گھومے، یہ کتنا سخت ہے پھر. ہاں کتنا سخت ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ عورت کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہے. اچھا عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہاں بعض چیزیں ایسی تھی جو عورت نہیں سمجھ پاتی، یعنی ہماری فیلنگز کیا ہے وہ عورت نہیں سمجھ سکتی ہے، اس لیے کہ ہم مرد ہیں. اور جو عورت ہے، جو فیمیل ہے، اس کی فیلنگز ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہم مرد ہیں. ہے نہیں. اب مثلا مثال کے طور پر جب بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے، جو درد اس کے ہوتا ہے وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اصلاً سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے ہم، اس لیے کہ وہ چیز ہم نہیں درک کر سکتے، وہ اللہ نے اسی کے لیے رکھی ہے. لیکن وہ شجاعت، وہ لڑنا، آگے بڑھ بڑھ کر کے حملے کرنا، ہاں یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. وہ عورت نہیں سمجھ سکتی ہے، وہ ڈر جائے گی فوراً، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اس لیے نہیں بنایا ہے، وہ صنف نازک ہے. ہاں ہے نا. تو پتا چلا. اب دیکھیں کہ آج جو ہم کہتے ہیں مثلا کہ ہم مثال کے طور پر میری بیوی بے پردے میں رہنے والی تھی، آج بہت چل رہا ہے یہ سب. میری بیوی پردے میں رہنے والی تھی، لیکن ہم نے شادی کی، ہم نے کہا دیکھو تم پردہ تو نہیں کرو گی، اپنے گھر جانا تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے ساتھ تو بے پردگی رہے. وہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ فیلنگز جو اس کی ہے ہم اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں، یعنی اس فیلنگز کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ جو اس کے اندر حیا کی فیلنگ پائی جا رہی ہے. اب دیکھیے جو رسول نے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو مولا نہیں بیان کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. ہاں لیکن بیان نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر مولا بیان کر دیتے تو ہو سکتا تھا آج انسان کے پاس پتہ چل جاتا کہ نہیں صاحب مرد چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن نہیں، مولا نے بتایا کہ میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ یہ فیلنگ عورت کی ہے، عورت ہی اپنے زبان سے بیان کرے گی. اور آئے کس کے پاس؟ شہزادی کے پاس. کہتے ہیں فاطمہ یہ بتاؤ کہ رسول نے سوال کیا ہے کہ سب سے اچھی چیز ایک عورت کے لیے کیا ہوتی ہے، تو بی بی فرماتی ہے کہ سب سے اچھی چیز ایک عورت کے لیے یہ ہوتی ہے کہ نام وہ نامحرم کو دیکھے اور نامحرم اسے دیکھے. ہاں یہ فیلنگز کون بیان کرے گا؟ یہ فیلنگز بیان کریں گی عورتیں. اب دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اچھا مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرد کے اوپر جب حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ حملے کو مثلا ڈیفینس کر لیتا ہے، طاقت ہوتی ہے اس کے، لڑ سکتا ہے، اس بھیڑ سکتا ہے اس سے. لیکن ایک عورت کے اوپر اگر حملہ ہونے والا ہو تو اس کے اندر اتنی طاقت تو ہے نہیں، اس کے اندر اتنی قوت تو ہے نہیں، تو وہ کیسے ڈیفینس کرے گی؟ ایک سوال ہے کہ نہیں ہے نا. اگر ہم پر کوئی حملہ ہونے والا ہے تو ہمیں لیکن اندازہ نہیں کہ ہم کو مارنے والا ہے، یہ ہو سکتا ہے ہم ایک مار کھا بھی جائیں تو ہم آگے بڑھ کر کے اس کو ماریں، لیکن یہ عورت کے اندر تو یہ طاقت اور تو ہمت نہیں ہے، تو پھر کیا اللہ نے اس کو اس لحاظ سے بالکل چھوڑ دیا ہے؟ تو امام صادق یہی فرماتے ہیں نہیں ایسا مت سمجھو، بلکہ اللہ نے عورت کو وہ حفظ دی ہے کہ جب وہ نظر حرام اس عورت پر پڑتی ہے تو اس کے اندر فوراً سے وہ چیزیں جاگ جاتی ہیں اور وہ ایلیمنٹس زندہ ہو جاتے ہیں کہ جس سے وہ ڈر کرنے لگے کہ یہ آنکھیں جو ہم پر پڑ رہی ہیں یہ جائز طریقے والی ہیں یا ناجائز طریقے والی ہیں.
ہاں ہملک مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر جو وحشی صورت آتی ہے وہ آنکھوں کے ہی ذریعے سٹارٹ کرتا ہے. یہ درک اللہ نے جو عورت کو دیا ہے وہ اس طرح دیا ہے کہ جیسے ہی عورت کو کوئی نامحرم دیکھتا ہے فوراً وہ بھاپ جاتی ہے. اب فرق یہ ہے کہ اگر بھاپے اور وہاں سے فرار کر جائے تو یہاں کے اوپر وہ بچ جاتی ہے، لیکن بھاپے اور وہیں کھڑی رہے اور بے حیائی کا مظاہرہ کرے وہیں کے اوپر خرافات ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو درک کریں واقعی. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے ایسے کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہاں اگر ہمارے سامنے کمپیوٹر کھول کے رکھ دیا جائے تو ہمارے سامنے تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں پڑی رہیں گی، خالی تار ہوں گے، کچھ طرح کے پیچ ہوں گے اور کچھ عجیب کہیں یہ کیا ہے بھیا. لیکن جو کمپیوٹر جاننے والا ہے وہ بتائے گا ارے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، یہ تو اس سے اچھی چیز ہے، اس کو ایسے ملاؤ گے، اس کو ایسے ملاؤ گے تو پورا تمہارا کمپیوٹر تیار ہو جائے گا. بس پتا چلا کہ تمہاری عقل کافی نہیں ہے بلکہ ایک کل عقل کا ہونا ضروری ہے جو تمہاری صحیح رہنمائی کر سکے. وہ صحیح رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ کہا وہی صادقین آل محمد ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. وہی صادقین آل. تم اگر عقل لگاؤ گے اور تم نے اگر پردہ اتار دیا تو سوچ لو پھر سوائے فحش و فحشا کے کچھ نہیں ہوگا. اور آج پیپر بھرا رہتا ہے. اب دیکھیں سب سے زیادہ جو کرائم ہے وہ اسی کا ہے. ہونا بھی چاہیے. اب بتائیں اگر آپ کے پاس ہیرا ہو، ہیرا اس کو آپ چوراہے پہ ڈال دیجئے کیا ہوگا؟ لوگ گزر جائیں گے. ایک دیکھے گا وہ جھپٹے گا، دوسرا کہے گا نہیں میرا گرا تھا، تیسرا کہے گا نہیں میرا گرا تھا. ایک دوسرے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، ہے نا. ہیرا گرا ہے. اب یہ بتائیے کہ ہیرا زیادہ افضل ہے ہمارے لیے، ہماری بیٹی زیادہ افضل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو ہیرے کو تجوری میں رکھتا ہے. آپ کسی کے بیوقوف آدمی ہو، اتنا قیمتی ہیرا ہے تم تجوری میں رکھے ہوئے ہو، کسی کو کیا پتا چلے؟ کہ ہمیں پتا بھی نہیں کروانا ہے بھیا، اس لیے کہ پتا چل جائے گا تو ہم زندہ ہی نہیں رہیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. ہاں یہاں پر یہ والی موت تو ہمیں برداشت ہے، لیکن وہ والی موت کہ جو نامحرم نظریں ہماری بیٹی پہ پڑ رہی ہو اور جگہ جگہ ہمیں موت آ رہی ہو، وہ موت کو ہم درک نہیں کر پا رہے ہیں. اسی موت کو اہل بیت درک کروا رہے ہیں کہ ایسا مت سمجھو کہ تم زندہ ہو، نہیں بلکہ مردہ ہو. اسی لیے دیکھیے جو مولانا کیا کہا، آگے پوچھا شہزادی سے کہ یہ بتاؤ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے اور نہ نامحرم اسے دیکھیں. آج ہمارے یہاں دیکھیں جو خواتین جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، وہ سامنے نامحرم لڑکا کھڑا ہے، کوئی بھی کھڑا ہے، پتہ چلا خوب ہنس ہنس کے باتیں کی اور کتنے روپے چکائے انہوں نے؟ 100 روپے. یہ 100 روپے چکانا یہ زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے یا اتنی دیر جو گناہ کبیرہ کو انجام دیا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے؟ لیکن ہماری جو نگاہ ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ ہمیں بتاؤ 100 روپے ہم نے اس کو جو ہے بس پوچھو نہیں، بس ہاں اپنی باتوں میں ایسا الجھایا کہ بس 100 روپے چھوڑ دیے اس نے. اچھی ہے یہ سوچ صحیح نہیں ہے. ہم 100 روپے دے دیں اس لیے کہ اللہ رازق ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی یہ نہیں ہو سکتی ہے، اہل بیت کی نافرمانی یہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو، اگر یہ ہو رہی ہے تو پھر سب کچھ خراب ہے، پھر کوئی بھی چیز فائدہ مند نہیں ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. آج ہمارے یہاں دکانوں کے اوپر اب دیکھیں کہ وہ ہیرے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کو جو ہے وہ تجوری میں بند کر کے رکھو، ہم نے سجا دھجا کر کے اپنی اپنی دکانوں پہ سجا رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے سیل بڑھے گی، ہے نا، سیل بڑھ رہی ہے اس سے. ایک بلیڈ کا ایڈ ہے تو اس میں بھی ایک بے حیا عورت دکھائی جاتی ہے. اور عجیب بات ہے آپ دیکھیں کہ کسی بھی آدمی کو جو ہے وہ ویسے نہیں دکھاتے جیسے عورت کو دکھایا جاتا ہے. انڈر ویئر پہنے ہوئے آدمی دکھاتا ہے کوئی؟ وہ تو پورا ٹائی میں لگا کے کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے.
فرق کہاں سے پڑے گا؟ ہاں اس سے پڑے گا. اس لیے اس میں جتنے کپڑے کم ہوتے چلے جائیں اتنا زیادہ اچھا ہے. تو آج کی ترقی ایک عورت کو اس مقام پر پہنچا کر لے کے آئی ہے، لیکن یہی 1400 سال پہلے اسی عورت کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا، اتنا قیمتی بنایا کہ خود صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہے کہ نہ یہ عورت مرد نامحرم کو دیکھے اور نہ نامحرم مرد اس عورت کو دیکھے. یہ سب سے اچھا ہے ایک عورت کے لیے. ہاں لیکن ہمارے کیا ایسا نہیں ہوتا عزیزو. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو نا وہ ٹھیک نہیں ہے. کونوا مع الصادقین ہے، سچوں کے ساتھ آنا تمہیں ہے. سچوں کے ساتھ آنے کے لیے تمہیں ویسے ہی کام کرنا پڑے گا. اگر ہمیں ڈرائیوری کرنی ہے، سیکھنی ہے، تو جیسا جو ڈرائیور سکھانے والا ہے ویسا عمل کریں ہم، یہ اپنی مرضی سے ہمیں عمل کرنا پڑے گا. ڈرائیور کہہ دیکھو یہ بریک ہے اور یہ کلچ ہے، بریک جب کوئی سامنے ہے تو بریک لے لینا، اور یہ سامنے ہے تو کلچ لے لینا، یہ ایکسیلیٹر ہے. ہم نے کہا اس کی تو بات نہیں مانیں گے، اپنی ہی بات مانیں گے. کوئی آیا ہم نے ایکسیلیٹر اور لے لیا، کیا ہوگا؟ خود بھی گئے اور سامنے والے کو بھی لے گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ کام کیا کہ جو خلاف قانون تھا. قانون یہی ہے کہ جس کی بات تم سیکھ رہے ہو، جو چیز تم سیکھ رہے ہو اس کی باتوں پر عمل مینوان کرو گے، تب جا کر کے تم بہترین ڈرائیور بن سکو گے. لیکن اگر اسی بات تم نہیں مانو گے تو پھر بہترین ڈرائیور نہیں بن سکتے تم. اور یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اہل بیت کی باتیں نہیں مانو گے مکمل طریقے سے، تب تک تمہاری زندگی بہترین نہیں ہو سکتی ہے. مسائل رہیں گے تمہاری زندگی میں، پریشانیاں رہیں گی تمہاری زندگی میں، مشکلات رہیں گے، بے چینی تمہاری زندگی میں رہے گی. اور آج یہ ہے نہیں، آج ہے یہ. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ یعنی آپ دیکھیے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کو رسول اپنا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، جس کی عظمت کے لیے رسول خود کھڑے ہو جا رہے ہوں، اس کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہوں، اسے اپنی جگہ بیٹھا رہے ہوں. آپ سوچیں بی بی کون ہے؟ یہ بی بی کوئی ایسی ویسی نہیں ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ 18 برس میں تو چلی گئی اس دنیا سے. ہاں لیکن دنیا کے ہر کونے میں فاطمی پائے جاتے ہیں. اور جنہوں نے ابتر کہا تھا ان کا کہیں اتا پتہ نہیں چلتا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا ان کی تو بڑی نسلیں ہونی چاہیے تھی. جس کی ایک لڑکی ہو اس کی کثیر اولاد پائی جا رہی ہے پوری دنیا میں. ہاں اللہ یہی دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے کہ تم میرے اختیار سے کام کرو گے تبھی تمہیں فائدہ ہو پائے گا. اگر تم اپنے اختیار سے کام کرو گے یاد رکھو کبھی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں. یقین جانو یہ بی بی کا ملا کو معیار خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. امام حسین السلام سے کہتے ہیں امکما لسان المیزان، بیٹا آپ دونوں کی ماں کانٹا ہے. کس کا؟ میزان کا. ہے نا ترازو، دیکھا ترازو میں کانٹا ہوتا ہے، وہ کانٹا ہی صحیح سب بتاتا ہے. ہاں لسان ہے، میزان کسے کہتے ہیں؟ کانٹے کو کہتے ہیں. کانٹا، اس کانٹے کو نکال دیے آپ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. ہے نا یہی صحیح بتائے گا کہ صحیح ہے یا تم نے تولا صحیح نہیں ہے. ہاں آدمی کانٹا ہی دیکھتا ہے، پلے نہیں دیکھتا. پلے نہیں دیکھتا. کہتے دیکھو تو کانٹا تمہارا صحیح نہیں ہے. ہاں کانٹا تمہارا صحیح. ہاں
رسول یہی فرما رہے ہیں کہ شہزادی کون ہے؟ میزان ہے. اگر یہ صحیح تو پھر سب کچھ صحیح ہوگا، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ صحیح نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں. لہذا مقام و معیار شہزادی کا. اب دیکھیں کہ ابو لبابہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے پر. ابو لبابہ جو ہیں وہ رسول کے صحابی ہیں. انہوں نے اسلام کی کچھ جو مخفی چیزیں تھیں اس کو دشمنوں نے جا کے بیان کر دیا. بیان جب کیا تو رسول کو پتا چلا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بھائی اللہ نے جو ہے وہ چھوٹ دی ہے، اگر تم نے گناہ کیا ہے تو تم واپس آ جاؤ گے، توبہ کرو گے تو تم واپس آ جاؤ گے. انہوں نے بیان کر دیا، لیکن اب بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو گڑبڑ کیا ہم نے، یہ تو صحیح نہیں تھا. کیا کیا انہوں نے؟ نذر کی. نذر یہ کی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد میں ایک ستون ہے اس میں ہم باندھ لیتے ہیں، اور جب تک کہ رسول اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے تب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہماری توبہ بارگاہ معبودی میں قبول ہو گئی ہے نا نیت. اچھا دیکھیں آپ کہ جو نذر کی جاتی ہے وہ ہے واجب. نذر کیا ہے؟ واجب ہے. اگر مثلا طور پر ہم نے کوئی نذر کی کہ مثلا ہمارا یہ کام ہو جاتا ہے تو ہم ایک روزہ رکھیں گے ہے نا، یا ایک سورہ پڑھیں گے، تو ہم پر اس کام کے ہو جانے کے بعد واجب ہو جاتا ہے کہ وہی کام ہو. یہ واجب ہے نا. ابو لبابہ نے نذر کی یعنی ہم کو توبہ کیسے پتہ چلے گی قبول ہوئی ہے؟ جب تک خود رسول اپنے ہاتھ سے ہمارے بندھن کو نہیں کھولیں گے اس وقت تک کہ ہم نہیں سمجھیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو باندھ لیا، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تب جو ہے وہ اپنے آپ کو کھولواتے تھے، اور جب وہی روزمرہ کے کام کے لیے مثلا ٹوائلٹ وغیرہ جانے کے لیے تب کھلواتے تھے، باقی اپنے آپ کو باندھے رکھتے تھے. اللہ نے آیت نازل کی کہ ابھی کھول دو بھیا اس کو، توبہ اس کی قبول ہو گئی. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ رسول کو آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ہاں، رسول نہیں آئے، بلکہ رسول نے اپنی اس لخت جگر کو بھیجا کہ فاطمہ جاؤ تم جا کر کے ابو لبابہ کی رسیوں کو کھولو. جیسے ہی شہزادی آگے بڑھی، چاہا اس گرہ کو کھولے. ابو لبابہ کہتے ہیں کہ بی بی میں نے نذر کی ہے کہ رسول جب تک نہیں کھولیں گے تب تک کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو بی بی کہتی ہے کہ اسی رسول نے ہم کو بھیجا ہے کہ جس رسول کی تم نے نیت کی ہے. یعنی پتا چلا کہ رسول آئے یا فاطمہ آئے کوئی فرق نظر نہیں آتا. جیسے ہی پتا چلا کہ نہیں صاحب رسول نے بھیجا ہے تو آپ فوراً کہتے پھر تو آپ کھول دیا، آپ کو اختیار ہے. یعنی ہو سکتا ہے رسول بتانا چاہتے ہوں کہ دیکھو ہمارے بعد فاطمہ کا وہی مرتبہ ہے جو ہمارا تمہارے درمیان ہے. دیکھیے یہ ملاک اور معیار ہے. انتخاب یہ ہے. اگر انتخاب ہمارا کوئی ہیرو کوئی ہیروئن ہو تو زندگی بیکار ہے. اس کا لباس ہو، اس کی آئیڈیالوجی ہو، اس کی فکر ہو، اس کی ثقافت اور تمدن اور اس کا کلچر ہو تو بیکار ہے. یعنی ہماری سوچ، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت سب کی سب فاطمی ہونی چاہیے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے. تبھی کامیابی ملے گی ہے نا. لیکن آج جو ہمارا معاشرہ ہے ہم ہائے بھی کرتے رہتے ہیں، بتائیں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. کتنی مشکلات ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، برکتیں ختم ہو گئی ہیں، نعمتیں تنگ ہو گئی ہیں، زندگی سخت ہو گئی ہے. انسان محنت کر رہا ہے پھر بھی نہیں کما پا رہا، گاڑی ہے اس کے پاس پھر بھی صلہ رحم نہیں کر پا رہا ہے نا. ہے وہی 24 گھنٹے، لیکن کتنے تنگ ہو گئے ہیں بتائیں. پہلے آدمی رکشے سے کہاں کہاں چلا جاتا تھا، آج آدمی گاڑی ہے نہیں جا پاتا. ہاں کیوں ہے؟
وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ یہی ہے، جو ملاک اور معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ بس پتہ چلا کہ اگر یہی ملاک و معیار اہل بیت کو قرار دیں تو یہی 24 گھنٹوں میں اتنی وسعت ہو جائے گی کہ ہم ڈھیروں کام کر سکیں گے۔ ہاں جیسے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ہے نا، بحار الانوار دیکھی کتنی جلدیں لکھی گئی ہیں، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر اس کو آپ مینج کریں تو سخت ہے، آج سوچ لینا کہ اتنے کم وقت میں اتنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اہل بیت ہو تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اتنی وسعت کر دیتا ہے ٹائم میں کہ انسان بہترین طریقے سے اس پر عمل کر سکے۔ اسی لیے امام کو امام زمانہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جو زمانے کا امام ہو، بس اگر تم نے اس کی اتباع کی ہے تو زمانہ تمہاری اتباع کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے امام زمانہ باوا زمان نعرے یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ لیکن آج ہم رسومات کی حد تک خالی محدود ہیں، بس اس آئیڈیالوجی کو، اس فکر کو، اس ثقافت، اس تمدن، اس کلچر کو ہم نے کبھی ابھی تک اپنایا نہیں ہے، اپنا نہیں پا رہے ہیں اپنی طرف تک، جبکہ کہتے یہی صحیح ہے نا۔ کوئی آدمی کہتا کہ اعوذ باللہ شہزادی نے کی جو زندگی تھی وہ بالکل صحیح نہیں تھی، کوئی کامیابی کی زندگی تھی، نہیں، نہیں بھائی بات صحیح ہے، وہی کامیابی زندگی ہے۔ بھائی جب کامیابی کی یہی زندگی ہے تو پھر ہم اس پر کیوں عمل نہیں کر رہے؟ پھر ہم خسارے میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں اس کا مطلب ہمارا انتخاب میں گڑبڑی ہے، اس لیے انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ یہی انتخاب اگر صحیح ہے تو پھر انسان کی زندگی بھی صحیح ہے، آخرت بھی صحیح ہے، لیکن اگر انتخاب گڑبڑ ہے تو پھر جس خود قرآن بھی کہہ رہا ہے لا تتخذوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو، اس کی اتباع مت کرو شیطان کی۔ اللہ کہہ رہا ہے اتباع کسی کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے رسول کی، آل رسول کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہاں شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے، ہوا ہوس کی اتباع نہیں کرنی ہے، خواہشات نفس کی اتباع نہیں کرنی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں، کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہم شیطان کی اتباع کر رہے ہیں۔ میں اپنے بات بتا رہا ہوں، ہم اپنی ہوا ہوس کی اتباع کر رہے ہیں کہ سب زمانہ ہی ایسا ہی، کیا کیا جائے؟ ارے زمانہ نہیں ایسا ہے، زمانہ تو صحیح ہے، ہم نے جو چشمہ لگایا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس چشمے کو اتار کے پھر لگائیں ولایت کا چشمہ تو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کیا ہے۔ ہاں ہم نے کالا چشمہ لگا لیا، ہم سوچ رہے ہیں کہ بدلی چھائی ہوئی ہے، در حقیقت وہ کالا چشمہ ہے۔ جب وہ اترے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ بدلی نہیں چھائی ہے بلکہ پورا پورا سورج نکلا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو چشمہ لگانا ہے وہ ولایت کا چشمہ لگانا ہے، چشمہ صادقین کا چشمہ، جو تمہارے سامنے سچائی سامنے آ جائے۔ لیکن ہم اس چشمے کو لگانے کے بالکل آمادہ نہیں ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری زندگی فلاپ نہ ہو جائے، ہم کہیں ایسے ہی نہ رہ جائیں، ہم کہیں ویسے ہی نہ رہ جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زندگی کامیاب کب ہے؟ جب ہم اہل بیت کی تعلیمات کو ہی اخذ کریں گے، جب ان کی تعلیمات پر ہی عمل کریں گے تبھی ہماری زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ ورنہ ہم بس جی رہے ہیں، خالی جینا ہمارے اختیار میں تھوڑی ہو، تو اللہ جلا رہا ہے تو ہم جی رہے ہیں، اور جس دن اس نے موت دے دی اس دن ختم۔ لیکن جینا ہمارا اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں اختیار میں ہمارے کیا ہے؟ وہ چیزیں جو اہل بیت نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب دیکھیے، اب سوچے 75 دن ہے نا رسول، لیکن روایت میں ہے کہ جب رسول وضو کرتے تھے تو لوگ اصحاب جو ہیں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ رسول کے وضو کے ترشحات ان پر پڑے اور وہ ان کی برکت کا سبب بنے۔ رسول کے وضو کے ترشحات برکت کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن اس کی آل، جس کا جگر ہو، جس کا خون ہو،
جس کے لیے رسول کہیں کہ جس کی رضا اللہ کی رضا، جس کا غضب اللہ کا غضب ہے، وہاں کے اوپر انسان کیا کرتا ہے؟ 75 دن یا 90 دن گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس بی بی کے اوپر؟ ہاں 18 سال کی، یہ 18 سال کی ہماری کیا لڑکی کہی جاتی ہے، 18 سال کی لڑکی. اللہ، روایت میں ہے کہ آخری وقت ہے بی بی کا، مولا جب گھر میں آئے اور آ کر کے اندر جانے لگے تو ایک مرتبہ بی بی نے روکا، علی واپس آ جاؤ. مولا واپس آ گئے. کہا علی تم نے سوال نہیں کرو گے کہ تم ہمیشہ جاتے تھے، ہم تم نے کبھی تم کو روکا نہیں، لیکن آج میں نے تم کو کیوں روکا ہے؟ مولا کہتے ہیں بی بی آپ ہی بتائیے کیا ہے ماجرا ہے؟ کہا علی جب آپ جاتے ہیں نا اندر تو آپ ہم پر روتے ہیں، ہم سے چھپ کے روتے ہیں، لیکن علی آج میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے سامنے ہم پر گریا کریں، ارے ہمارے سر کو اپنے آغوش میں لے کر کے گریا کریں. آج ہم علی آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتی ہوں. روایت میں ہے کہ بی بی کہتی ہیں علی کیا کبھی میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو آپ کو ناگوار گزری ہو؟ علی تڑپ کے کہتے ہیں بی بی ارے کبھی نہیں ایسا ہوا، ارے آپ تو بہترین زوجہ ہے ہمارے. بیوی کہتی ہے اے علی ہمارے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، علی ہمارے بعد ان کا خیال رکھنا. اے علی ہماری 2 بچیاں تو بہت چھوٹی ہیں، ارے ہمارے مرنے کے بعد علی ان پر تو لے جانا اختیار کرنا. علی ہمارا حسین ارے شب میں کبھی کبھی پانی مانگتا ہے. علی ارے جب پانی مانگتا تھا تو میں دے دیتی تھی. علی اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حسین ارے پانی مانگ رہا ہو. علی علی کچھ وصیتیں ہیں آپ سے کرنی. علی ہم کو تاریکی شب میں اٹھائیے گا، غسل بھی آپ دیجیے گا، کفن بھی آپ ہی پہنائیے گا. علی جب غسل دیے تو وصیت یہ ہے کہ ہمارے اوپر پورا کپڑا ڈال دیے گا. عزیز غسل کے لیے تیاری کی گئی، علی نے کپڑا ڈالا. عزیز غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کا ہاتھ زہرا کی پسلیوں سے بچا. علی تڑپ گئے، اے زہرا ارے پردہ اسی نے ڈالایا تھا تاکہ مجھے احساس نہ تمہاری پسلیاں ٹوٹ گئے. بس چند جملے امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے. مولا ان آنسوں کو قبول کر کے مولا ان کے درجات میں اضافہ، ان کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرمائیے گا. ہم سب کو واقعی اور حقیقی عاشق فاطمہ زہرا بنا دیے گا میرے پروردگار. کتنا سخت عزیز ہے نہیں عزیز. آج میں نے احساس کیا جب کسی کی ماں مر جاتی ہے اور جب کوئی اس کو آگے پرسہ دیتا ہے ارے بڑی ڈھارس ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. ارے آئے رے زہرا، آئے رے کلثوم، ارے علی
سے ملنے کے لیے, حسن حسین سے ملنے کے لیے. ارے بوزر بھی موجود ہے, قمر بھی ہے, سلمان بھی ہے, لیکن ہائے زہرا, ہائے زہرا, بچیوں کے پاس ارے کوئی نہیں, میری بچیاں. ارے آج سے مجھے ارے اپنا موری سیاور سمجھ لو. بہت سخت مرلہ ہے عزیز, بہت سخت مرلہ ہے. بچیوں کے پاس ارے کہاں سے کوئی آتا, ارے تاریخ میں جنازہ اٹھایا جاتا. ہاں ہاں ہاں, اب دیکھیں بس چند لمحے آپ کی زحمت تمام ہے عزیزوں. اب دیکھیں کہ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کی تمام چیزوں کو چھپا دیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی چیز رہ گئی ہو اور کہیں اس کا کوئی بچہ دیکھ کر کے گریہ نہ کرنے لگے. جس روایت میں ہے کہ جب رسول کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ ایک پیراہن رسول کا شہزادی کو مل گیا, اور جب پیراہن کو ملنا تھا کہ بی بی نے پیراہن کو سینے سے لگا کے رونا شروع کیا, یا بتا یا رسول اللہ, اے بابا اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کے چلے آئے. روایت کہتی ہے اتنا شہزادی روئی, غش کھا کے گر گئی, لیکن پانی موجود تھا. علی نے پانی ڈالا کربلا کے میدان میں, غش تو تھا لیکن پانی میسر نہ تھا. ہمارے کیا بھی دستور یہی ہے کہ جو بھی چیز, جو بھی مرحوم یا مرحومہ اس دنیا سے جاتی ہے اسے بچیوں سے چھپا دیا جاتا ہے, بچوں سے ہٹا دیا جاتا ہے, کہیں اس کی نظریں پڑ جائیں نہ پڑے اور اس کا غم تازہ نہ ہو جائے. یقیناً مولا نے بھی یہی کیا ہوگا. ارے بی بی کی ارے تمام چیزوں کو زینب ام کلثوم حسنین سے چھپا دیا ہوگا, لیکن واہ کر لی وہ دروازہ جو جلا ہوا تھا, وہ دیوار جس میں زہرا پسی ہوئی تھی, علی کیسے چھپاتے. جب جب حسنین گزرتے ہوگے, زینب گزرتی ہوگی, اس دروازے پہ نگاہ پڑتی ہوگی, اس دیوار پہ نگاہ پڑتی, اے میری ماں اسی دروازے اور دیوار کے درمیان میری بات اب گئی تھی, میرا بھائی شہید ہو گیا تھا, میری ماں شہید ہو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارا میرے معبود, ہم سب بہت گناہ گار ہیں, بہت معصیت کار ہیں بولا, لیکن ہم اہل بیت پر گریہ کرنے والے ہیں. ان آنسو کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کے والدین, اجداد و جدات کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما دے. اے میرے پروردگارا, اے میرے معبود, جناب سیدہ کی شکستہ پہلو کے صدقے میں ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو جاگزی فرما دے. اے پروردگارا, آخری حجت کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل واجب عنایت فرما. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے, شیئر کریے. تھینک یو.